اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشاہدات جہان باطن کسب کلاه دوزی کیسے اختیار کی۔ حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دوران سفر اچانک چند سوار پہنچے، ان میں سے ایک نیچے اترا اور اس نے اپنا سر مجھ درویش کے قدموں پر رکھ دیا اور بہت رویا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ترک غلام ہوں جسے آپ کے والد ماجد سید شہاب الدین رحمۃ اللہ نے فلاں امیر کو بخش دیا تھا۔ پھر اس نے مجھے 200 دینار پیش کیے، میں نے لینے سے انکار کیا تو اس نے بہت منت سماجت کی کہ میں قبول کروں۔ نتیجتاً میں نے وہ دینار رکھ لیے اور ان میں سے 100 دینار اپنے ساتھی مساکین پر خرچ کیے اور ان کے ایسے خرچ سے تیار رکھا۔ تیار کھانے میں سے میں نے کچھ تناول کیا۔ اس کے بعد جب میں خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، سال ہر سال کی ریاضت کے بعد حرام نہیں کھانا چاہیے۔ جب دوسری دفعہ ایسی زیارت نصیب ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی کسب ذریعہ معاش کے لیے اختیار کرو، یہ سنت انبیاء ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو کوئی کسب نہیں آتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلاه دوزی اختیار کرو۔ اس کے بعد ایک عزیز میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک گز کپڑا تحفتاً دیا۔ دوسرا ہے تو انگشتانہ دے گیا، غرض یہ کہ کوئی میرے پاس سوئی لے کر آیا تو کسی نے کینچی لا کر دی۔ چنانچہ میں نے کلاه بنانے کی خاطر کپڑا کاٹا اور اسے سیا، لیکن وہ مجھے پسند آیا اور میں نے اسے شہر سے باہر مٹی میں دفن کر دیا۔ کچھ روز بعد دیکھا کہ وہی کلاه میرا ایک عزیز لے چلا آ رہا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کلاه آپ نے سیا ہے؟ میں نے اقرار کیا تو اس نے مسکرا کر کہا، اگر آپ اجازت دیں تو اس کلاه کو جس نے آپ کے دست مبارک سے شرف حاصل کیا ہے میں اپنے سر کا تاج بنا لوں گا۔ میں نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد باقی ماندہ کپڑے سے میں نے مزید کلاه تیار کیے اور یوں فن کلاه دوزی پر میں حاوی ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے اس عزیز سے دریافت کیا کہ تمہیں اس دفن شدہ کلاه کا پتہ کیسے چلا؟ اس نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، چنانچہ آپ ہمیشہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے نانی جوئیں اسی کسب کلاه دوزی سے حاصل فرماتے رہے۔ نفیس کرتا اور پر تخلف خانہ کہاں سے آیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 سال کرتا کے علاوہ کوئی لباس نہ پہنا اور سوائے نان کی کوئی چیز نہ کھائی۔ اتنی مدت کے بعد ایک بزرگ میرے لیے نہایت نفیس کرتا اور پر تخلف خانہ لائے اور کہا یہ قبول کریں، کیونکہ میں نے ایسا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ مبارک پر کیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس دعویٰ کا ثبوت کیا ہے؟ بزرگ مسکرائے اور پوچھا، تمہیں کس قسم کا ثبوت چاہیے؟ میں نے کہا مجھے بھی ایسا ہی اشارہ چاہیے۔ انہوں نے کہا تمہیں خود بھی توجہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ جب میں متوجہ ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس طرح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں وہ پیشکش ہمارے اشارے سے ہوئی ہے۔ اس پر میں نے عطا کردہ کرتا اور کھانے لے لیا۔ خود ولی را ولی تواند دید، مصطفیٰ را علی تواند دید۔ نذرانے کی وصولی اور تقسیم۔ حضرت میر سید علی حمدانی فرماتے ہیں کہ سیاحت کے دوران میں ہر سال حج کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اثناء سفر یزدی کی ایک مسجد میں ایک عورت میرے پاس آئی اور میرا نام پوچھا۔ جب میں نے اسے اپنا نام بتایا تو اس عورت نے میری بڑی تعظیم کی اور 12,000 دینار کی ایک تھیلی یہ کہتے ہوئے سپرد کی کہ یہ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے۔ اس عورت نے مزید کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ خود مدینہ منورہ جا کر یہ رقم مستحق لوگوں میں تقسیم کروں، لیکن خواب میں مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید علی میرے فرزندوں میں سے ہیں، اس کا یہاں سے گزر ہوگا، اس کی یہ چند نشانیاں ہیں، یہ رقم اس کے حوالے کر دینا۔ میں 1 سال سے آپ کے انتظار میں تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری مراد بر آئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے وہ تھیلی لے لی اور مسافروں، فقراء اور مساکین میں یہ رقم تقسیم کر دی۔